غلطیوں کو نہ ماننا اور ان سے سبق نہ سیکھنا بڑی غلطی۔ ریاست ہے تو سیاست ہے، خدا نخواستہ ریاست نہیں تو کچھ نہیں۔ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے، متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی۔ آرمی چیف کی پشاور میں سیاسی قائدین سے ملاقات میں گفتگو۔ وفاقی کابینہ نے 14 آئی پی پیز کے ساتھ نظر ثانی شدہ معاہدوں کی منظوری دے دی۔ 1.4 کھرب روپے کا فائدہ ہوگا، اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم کا سرکاری پاور کمپنیوں کو ڈالرز میں ادائیگی کرنے پر حیرت کا اظہار۔ اور عمرکوٹ میں المناک حادثہ، کار اور منی ٹرک میں تصادم، 5 افراد جاں بحق، 1 بچہ زخمی۔ مرنے والے 4 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ رات سے پہلے سینٹ میں لفظی گولہ باری، تاثر دیا جاتا ہے بانی پی ٹی آئی نے 190 ملین پاؤنڈ کھائے، 1 پیسہ بانی یا بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا۔ کیس بننا تھا تو پوری کابینہ پر بنتا، صرف بانی کو نشانہ بنایا گیا۔ 1 سال میں سیاسی استحکام آیا نہ معیشت بہتر ہوئی، بتایا جائے براہ راست کتنی سرمایہ کاری آئی۔ شبلی فراسی گرج برس، احسن اقبال کا کرارا جواب، کہا مسئلہ القادر ٹرسٹ کا نہیں، 190 ملین پاؤنڈ کا ہے، رقم حکومت کے خزانے میں نہیں آئی۔ غریبوں کا پیسہ کھا کر القادر ٹرسٹ کے پیچھے نہیں چھپ سکتے، باتیں بنانے والے سن لیں۔ چین سے 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ چکی۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا پی ٹی آئی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے قیدیوں کی رہائی چاہتی ہے۔ حکومت سے ڈیل نہیں، ڈائیلاگ ہو رہے ہیں، مطالبات تحریری طور پر پیش کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن کا قیام اور قیدیوں کی رہائی چاہتے ہیں، بانی کی رہائی کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بیرسٹر گوہر کا 2 ٹوک موقف، کہا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ مؤخر ہونے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں، سیاسی استحکام کے لیے بات چیت ضروری ہے۔ اپوزیشن نے جو زبان استعمال کی، لگتا ہے وہ مذاکرات نہیں چاہتے۔ بات چیت کے دوران دونوں اطراف سے زبانی فائرنگ بند ہو جاتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تنقید، کہا بانی پی ٹی آئی کو کسی نے کسی بھی وقت ڈیل آفر نہیں کی، ہم کیسے عدالتی کارروائی میں مداخلت کر سکتے ہیں؟ نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تو مدارس کو دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ اس رائے کو غلط اور تعصب پر مبنی کہا، اس پر دستخط تو کیا، اس کے لیے دعا بھی نہ کر سکا۔ مولانا فضل الرحمان کا وہاڑی میں خطاب، کہا مدارس کا خاتمہ حکومت اور بیوروکریسی کا ایجنڈا بن چکا۔ آئیفل ٹاور کے ساتھ پی آئی اے طیارے کا غلط تاثر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے پیرس پروازوں کے آغاز کے اشتہار کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ماضی میں ایک وزیر کے بیان سے جہاز گراؤنڈ ہوئے۔ وفاقی کابینہ نے 14 آئی پی پیز کے ساتھ نظر ثانی شدہ معاہدوں کی منظوری دے دی۔ 1.4 کھرب روپے کا فائدہ ہوگا، اعلامیہ جاری۔ کابینہ کمیٹی برائے توانائی نے بھی صنعتی اسٹیٹس کے لیے یکساں ٹیرف کی منظوری دے دی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے اسپیشل اکنامک زونز کو 1 پوائنٹ پر بجلی کی فراہمی کی اجازت مل گئی، انتظامیہ کنیکشن دینے، بل وصول کرنے کی بھی مجاز ہوگی۔ نہتے لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس پہنچنا سیکیورٹی کی ناکامی۔ 9 مئی کا کوئی ماسٹر مائنڈ بھی ہوگا، اس کا کیس کہاں چلے گا؟ فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران جسٹس حسن اظہر کے ریمارکس۔ اس روز کئی لوگ ایسے بھی تھے جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہاں جا رہے ہیں، کیا سب کا کیس فوجی عدالت میں جائے گا؟ جسٹس مسرت ہلالی کا استفسار، ماسٹر مائنڈ کا کیس فوجی عدالت میں ہی چلے گا۔ 9 مئی واقعے پر کسی فوجی افسر کا ٹرائل بھی نہیں ہوا۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کا جواب، جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، سوال یہ ہے آرمی ایکٹ کا دائرہ کتنا وسیع کیا جا سکتا ہے؟ بشرا بی بی کی ڈی چوک احتجاج کے 13 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور۔ بانی پی ٹی آئی اور ہمارے ساتھ جو ہوا اس کے بعد قانون سے یقین ختم ہو گیا۔ بشرا بی بی کا انسداد دہشت گردی عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار، ایسا نہیں ہے، جسٹس سسٹم جیسا بھی چل رہا ہے، اگر ختم ہو گیا تو سوسائٹی ختم ہو جائے گی۔ جج طاہر عباس کا جواب، ملزمہ کے سادہ کاغذ پر دستخط اور انگوٹھا لگوانے پر اظہار برہمی۔ موٹر ویز پر ایمرجنسی ریسکیو سروسز کے لیے بڑا اقدام۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ مواصلات و نجکاری عبدالعلیم خان کا وزیر اعظم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت تمام وزرائے اعلیٰ کو مراسلہ۔ ہیلی کاپٹر ایمبولینس سروس سمیت صوبائی حکومتوں کو ریسکیو سروسز میں معاونت کی دعوت۔ عبدالعلیم خان نے کہا ریسکیو سروسز M2 پر جاری ہیں، انہیں دیگر تمام موٹر ویز
اور جی ٹی روڈ تک توسیع دیں گے۔ صوبوں کے اشتراک سے 174 مقامات پر ایمرجنسی سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ قومی شاہراہوں کو محفوظ بنانا اولین ترجیح ہے۔ معاشی استحکام کے لیے چین کی سرمایہ کاری اہم، غیر ملکی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کا تحفظ یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کو انٹرویو، کہا جون تک پانڈا بانڈ جاری کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ چین کی بڑی کمپنیز پاکستان کو بطور برآمدی مرکز استعمال کر سکتی ہیں۔ بنگلہ دیش کی مسلح افواج کے پرنسپل سٹاف افسر کی عسکری قیادت سے ملاقات، لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم قمر الحسن اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کی ملاقات میں دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم قمر الحسن آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ملے، خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ ہنگو سے ضروری اشیاء اور ادویات لے کر 25 گاڑیوں پر مشتمل دوسرا قافلہ پارا چنار پہنچ گیا۔ کلیئرنس نہ ملنے پر 20 سے زائد گاڑیوں کو جانے کی اجازت نہ مل سکی۔ واپس ہونے والا قافلہ کلکرم روانہ ہوگا۔ پنجاب کابینہ نے آسان کاروبار کارڈ کی منظوری دے دی، 3 کروڑ روپے تک بلا سود قرضے دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 1 لاکھ بزنس سٹارٹ اپ کا ہدف مقرر کر دیا۔ پہلے پنجاب ہندو میرج ایکٹ رجسٹریشن رولز 2024 کی بھی منظوری۔ موٹر سائیکل کی سپیڈ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک محدود کرنے کا فیصلہ۔ ای وہیکلز کے لیے چارجنگ اسٹیشن قائم کرنے کا حکم۔ ریڈ لائن بی آر ٹی بڑا چیلنج، کوشش ہے منصوبہ 2 سال میں مکمل ہو جائے۔ شرجیل میمن کا روڈ سیفٹی کانفرنس سے خطاب، کہا کراچی میں ڈبل ڈیکر بسیں چلائیں گے، والدین کم عمر بچوں کو گاڑی نہ چلانے دیں، ٹریفک کی روانی کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ لاس اینجلس کی آگ 1 ہفتے کے بعد بھی بے قابو، تیز ہواؤں کے باعث شعلے مزید علاقوں تک پھیل گئے، ہلاکتوں کی تعداد 25 ہو گئی۔ 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی پیش گوئی، آتی زدگی سے $200 ارب سے زائد نقصانات کا تخمینہ۔ اسپنر سے ٹکرانے کی تیاری، سلپ کیچنگ کی مشقیں، شاہین نئے امتحان کے لیے تیار۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز، ملتان میں قومی ٹیم کا کیمپ شروع، پہلا میچ 17 جنوری سے کھیلا جائے گا۔ کرکٹ کی شان، چیمپئنز کی پہچان، چیمپئنز ٹرافی کی روایتی سفید جیکٹ پر آئی سی سی کا پرومو جاری۔ وسیم اکرم نے کہا میگا ایونٹ کا ہر میچ پریشر گیم ہوگا، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔